اس کے عادی نہیں ہیں جی، ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس صورتحال میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل انہوں نے تجزیہ نہیں کیا حالات کا، اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نئی اصطلاح کے طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یکساں مواقع، تو یکساں مواقع صرف ایک پارٹی کے حوالے سے، یعنی ہم دو صوبوں کے حوالے سے یکساں مواقع نہیں ہوں گے ہمیں؟ اگر پنجاب میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے یا سندھ میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے، تو کیا ہمارے پختونخوا یا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں یکساں مواقع دیں؟ الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن لازمی ہے، آئین کا تقاضا ہے، اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے جی، لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے، یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں، ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ دن کیسے گزرا ہوگا جی، کس سیکورٹی کے تحت گزرا ہوگا جی، اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں، عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں جی، یہ ساری کس قیمت پر آخر کی؟ لہٰذا ہم پھر اپنی بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بذات خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے صوبائی اور ضلعی، یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی یا پبلک کو تحفظ نہیں دے سکتی؟ حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے، آج بھی فل سیکورٹی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن میں تو ان حالات میں ہوں کہ کس طرح سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نا جی۔ چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں، مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں، لیکن ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی۔ لیکن اس وقت جس وقت میں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اسی دن رات کو مجھے تھریٹ آیا کہ آپ کو تھریٹ ہے، ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ہی فکر مندی کا باعث ہیں، تمام پارٹیوں کے لیے، تمام امیدواروں کے لیے۔ میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں چلا سکتے۔ مولانا صاحب ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے یا کرنے چاہیے؟ بھئی الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات پر، ہماری درخواست پر غور تو کرے۔ خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب خود کہ دو صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ میں دعا گو رہوں گا۔ اب یہ ان کا حل ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں کہ آپ کے اس پہ پارٹی اسپیسیفکلی اداروں کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے، تو ایسے حالات میں الیکشن کا ہونا کیا ممکن ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے۔ الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو، ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا، اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے، یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے جی۔ تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے صوبے کے پی میں کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائے؟ اب یہ تو الیکشن کمیشن ہی سوچ سکتا ہے، ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونے دھونے کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا؟ معاشی استحکام ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ ایک جملے سے اس کو حل کر دیں۔ ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں، ہم آئیں گے 6 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے، 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے، اس طرح نہیں ہے جی۔ گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے، اور جہاں آپ کا سالانہ جی ڈی پی منفی پہ آ گیا، اس کے بعد آپ دیوالیہ پن کے بالکل دہانے کھڑے ہو گئے جی۔ اور اگر ہم نے 15-16 مہینوں کے اندر اس کو دیوالیہ سے نکالا ہے ملک کو، لیکن اب پھر دوبارہ اس کنارے پہ پہنچ رہا ہے جی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران، وہ جون میں بجٹ دے سکے گا، بہت مشکل ہوگا اس کے لیے جی۔ تو اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا۔ آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست ممالک وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ اٹھ جائے گا، ہم اپنے پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو یہ حقائق ہیں،
खुदा के लिए ज़रा इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए हमें। और अगर रियासत मदीना है तो फिर रियासत मदीना में तो इन